بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ الجن۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ تو کہہ مجھ کو آیا حکم کہ سن گئے کتنے جنوں کے؟ نمبر 3، پھر کہنے لگے ہم نے سنا ہے ایک قرآن عجیب، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ سجھاتا ہے نیک راہ سو ہم اس پر یقین لائے، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہرگز نہ شریک بتلائیں گے ہم اپنے رب کا کسی کو۔ نمبر 4، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ اونچی شان ہے رب ہمارے کی نہیں رکھی اس نے جورو اور نہ بیٹا۔ نمبر 5، تفسیر نمبر 3، یاد رہے کہ نمبر 2 پچھلی صورت میں تھے۔ جنوں کا وجود، جنوں کے وجود اور حقیقت پر حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ ہادہ کی تفسیر میں نہایت مبسوط و مفصل بحث کیا، اور عربی میں احکام المرجان فی احکام الجان اس موضوع پر نہایت ہی جامع کتاب ہے، جس کو شوق و مطالعہ کرے یہاں گنجائش نہیں کہ اس قسم کے مباحث درج کیے جائیں۔ نمبر 4، جنوں کا قرآن سن کر ایمان لانا۔ سورہ احقاف میں گزر چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، کئی جن ادھر کو گزرے اور قرآن کی آواز پر فرفتہ ہو کر سچے دل سے ایمان لے آئے۔ پھر اپنی قوم سے جا کر سب ماجرا بیان کیا کہ ہم نے ایک کلام سنا ہے جو اپنی فصاحت و بلاغت، حسن اسلوب، قوت تاثیر، شیریں بیانی، طرز موعظت اور علوم و مضامین کے اعتبار سے عجیب و غریب ہے، معرفت ربانی اور رشد و فلاح کی طرف رہبری کرتا ہے، اور طالب خیر کا ہاتھ پکڑ کر نیکی اور تقوی کی منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ہم سنتے ہی بلا توقف اس پر یقین لائے، اور ہم کو کچھ شک و شبہ باقی نہیں رہا کہ ایسا کلام اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اب ہم اس کی تعلیم و ہدایت کے موافق عہد کرتے ہیں کہ آئندہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ان کے پاس اس تمام بیان کی آخر تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی فرمائی۔ اس کے بعد بہت مرتبہ جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے، ایمان لائے اور قرآن سیکھا۔ نمبر 5، جنوں کی گمراہی، یعنی جورو بیٹا رکھنا اس کی عظمت شان کے منافی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو گمراہیاں آدمیوں میں پھیلی ہوئی تھیں وہ جنوں میں بھی تھیں، عیسائیوں کی طرح اللہ کے جورو بیٹا بتاتے تھے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں کا بے وقوف اللہ پر بڑھا کر باتیں کرتا تھا۔ نمبر 1، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہم کو خیال تھا کہ ہرگز نہ بولیں گے آدمی اور جن اللہ پر جھوٹ۔ نمبر 2، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ تھے کتنے مرد آدمیوں کے پناہ پکڑتے تھے، کتنے مردوں کی جنوں میں کے، پھر تو وہ اور زیادہ سر چڑھنے لگے۔ نمبر 3، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ ان کو یعنی آدمیوں کو بھی خیال تھا جیسے تم کو خیال تھا کہ ہرگز نہ اٹھائے گا یعنی بھیجے گا اللہ کسی کو۔ نمبر 4، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے ٹٹول دیکھا آسمان کو، پھر پایا اس کو بھر رہے ہیں اس میں چوکیدار سخت اور انگارے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے ٹھکانوں میں سننے کے واسطے، پھر جو کوئی اب سننا چاہے وہ پائے اپنے واسطے انگارہ گھات میں۔ نمبر 5، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ برا ارادہ ٹھہرا ہے زمین کے رہنے والوں پر یا چاہا ہے ان کے حق میں۔ تفسیر نمبر 1، یعنی ہم میں جو بے وقوف ہیں وہ اللہ کی نسبت ایسی لغو باتیں اپنی طرف سے بڑھا کر کہتے تھے، ان سب میں سب سے بڑا بے وقوف ابلیس ہے، شاید خاص وہی اس جگہ لفظ صفی سے مراد ہو۔ نمبر 2، یعنی ہم کو یہ خیال تھا کہ اس قدر کثیر تعداد میں جن اور آدمی مل کر جن میں بڑے بڑے عاقل اور دانا بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نسبت جھوٹی بات کہنے کی جرت نہ کریں گے۔ یہی خیال کر کے ہم بھی بہک گئے۔ اب قرآن سن کر قلی کھلی اور اپنے پیش روؤں کی اندھی تقلید سے نجات ملی۔ نمبر 3، اکثر عرب جنوں کے معتقد تھے۔ عرب میں یہ جہالت بہت پھیلی ہوئی تھی، جنوں سے غیب کی خبریں پوچھتے، ان کے نام کے نظر و نیاز کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، اور جب کسی قافلہ کا گزر یا پڑاؤ کسی خوفناک وادی میں ہوتا تو کہتے کہ اس حلقہ کے جنوں کا جو سردار ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں تاکہ وہ اپنے ماتحت جنوں سے ہماری حفاظت کرے۔ ان باتوں سے جن اور زیادہ مغرور ہو گئے اور سر چڑھنے لگے۔ دوسری طرف اس طرح کی شرکیات سے آدمیوں کے عصیان و طغیان میں بھی اضافہ ہوا۔ جب انہوں نے خود اپنے اوپر جنوں کو مسلط کر لیا تو وہ ان کی اغوا میں کیا کمی کرتے، آخر قرآن نے آ کر ان خرابیوں کی جڑ کاٹی۔ نمبر 4، مسلمان جنوں کا اپنی قوم سے خطاب۔ مسلمان جن یہ سب گفتگو اپنی قوم سے کر رہے ہیں، یعنی جیسا تمہارا خیال ہے کہ بہت آدمیوں کا بھی یہی خیال ہے
کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو ہرگز قبروں سے نہ اٹھائے گا یا آئندہ کوئی پیغمبر مبعوث نہ کرے گا، جو رسول پہلے ہو چکے سو ہو چکے۔ اب قرآن سے معلوم ہے کہ اس نے ایک عظیم الشان رسول بھیجا ہے جو لوگوں کو بتلاتا ہے کہ تم سب موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور رتی رتی کا حساب دینا ہوگا۔ نمبر 5، آسمان پر جنوں کے لیے پہرے اور انگارے، یعنی ہم اڑ کر آسمان کے قریب تک پہنچے تو دیکھا آج کل بہت سخت جنگی پہرے لگے ہوئے ہیں جو کسی شیطان کو غیب کی خبر سننے نہیں دیتے، اور جو شیطان ایسے ارادہ کرتا ہے اس پر انگارے برستے ہیں۔ اس سے بیشتر اتنی سختی اور روک ٹوک نہ تھی۔ جن اور شیاطین آسمان کے قریب گھات میں بیٹھ کر ادھر کی کچھ خبریں سن کر آیا کرتے تھے، مگر اب اس قدر سخت ناکہ بندی اور انتظام ہے کہ جو سننے کا ارادہ کرے فوراً شہاب ثاقب کے آتشی گولے سے اس کا تعاقب کیا جاتا ہے۔ اس کی بحث پہلے سورہ حجر وغیرہ میں گزر چکی، وہاں دیکھ لیا جائے۔ ربہم رشدا، ان کے رب نے راہ پر لانا۔ نمبر 1، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں نیک ہیں اور کوئی اس کے سوا۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَادًا، ہم تھے کئی راہ پر پھٹے ہوئے۔ نمبر 2، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ کہ ہمارے خیال میں آ گیا کہ ہم چھپ نہ جائیں گے اللہ سے زمین میں اور نہ تھکا دیں گے اس کو بھاگ کر۔ نمبر 3، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ جب ہم نے سن لی راہ کی بات تو ہم نے اس کو مان لیا۔ نمبر 4، فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، پھر جو کوئی یقین لائے گا اپنے رب پر سو وہ نہ ڈرے گا نقصان سے اور نہ زبردستی سے۔ نمبر 5، وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ کچھ ہم میں حکم بردار ہیں اور کچھ ہیں بے انصاف۔ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، جو لوگ حکم میں آ گئے سو انہوں نے اٹکل کر لیا نیک راہ کو۔ واما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، اور جو بے انصاف ہیں وہ ہوئے دوزخ کے ایندھن۔ نمبر 6، وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور یہ حکم آیا کہ اگر لوگ سیدھے رہتے راہ پر تو ہم پلاتے ان کو پانی بھر کر، لنفتنہم فیہ، تاکہ ان کو جانچے اس میں۔ نمبر 7، وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِکْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِکْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی منہ موڑے اپنے رب کی یاد سے۔ تفسیر نمبر 1، یعنی یہ جدید انتظامات اور سخت ناکہ بندیاں خدا جانے کس غرض سے عمل میں آئی ہیں۔ یہ تو ہم سمجھ چکے کہ قرآن کریم کا نزول اور پیغمبر عربی کی بعثت اس کا سبب ہوا، لیکن نتیجہ کیا ہونے والا ہے؟ آیا زمین والے قرآن کو مان کر راہ پر آئیں گے اور اللہ ان پر الطاف خصوصی مبذول فرمائے گا؟ یہی ارادہ ٹھہر چکا ہے کہ لوگ قرآن ہدایت سے اعراض کرنے کی پاداش میں تباہ و برباد کیے جائیں گے۔ اس کا علم اسی علام الغیوب کو ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 2، جنوں کے مختلف فرقے، یعنی نزول قرآن سے پہلے بھی سب جن ایک راہ پر نہ تھے، کچھ نیک اور شائستہ تھے اور بہت سے بدکار اور ناہنجار۔ ان میں بھی فرقے اور جماعتیں ہوں گی، کوئی مشرک، کوئی عیسائی، کوئی یہودی وغیرہ لذالک۔ عملی طور پر ہر ایک کی راہ عمل جدا ہوگی۔ اب قرآن آیا جو اختلافات اور تفرقوں کو مٹانا چاہتا ہے، لیکن لوگ ایسے کہاں ہیں کہ سب کے سب حق کو قبول کر کے ایک راستہ پر چلنے لگیں؟ لامحالہ اب بھی اختلاف رہے گا۔ نمبر 3، یعنی اگر ہم نے قرآن کو نہ مانا تو اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکتے، نہ زمین میں کسی جگہ چھپ کر، نہ ادھر ادھر بھاگ کر یا ہوا میں اڑ کر۔ نمبر 4، سب سے پہلے ایمان لانے والے جن، یعنی ہمارے لیے فخر کا موقع ہے کہ جنوں میں سب سے پہلے ہم نے قرآن سن کر بلا توقف قبول کیا اور ایمان لانے میں ایک منٹ کی دیر نہیں کی۔ نمبر 5، یعنی سچے ایماندار کو اللہ کے ہاں کوئی کھٹکا نہیں، نہ نقصان کا کہ اس کی کوئی نیکی اور محنت یوں ہی رہے گا چلی جائے، نہ زیادتی کا کہ زبردستی کسی دوسرے کے جرم اس کے سر تھوپ دیے جائیں۔ غرض وہ نقصان، تکلیف، ذلت اور رسوائی سب معمون و محفوظ ہے۔ نمبر 6، یعنی نزول قرآن کے بعد ہم میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جنہوں نے اللہ کا پیغام سن کر قبول کیا اور اس کے احکام کے سامنے گردن جھکا دی، یہی ہیں جو تلاش حق میں کامیاب ہوئے اور اپنی تحقیق و تفحص سے نیکی کے راستہ پر پہنچ گئے۔ دوسرا گروہ وہ بے انصافوں کا جو کجروی و بے انصافی کی راہ سے اپنے پروردگار کے احکام کو جھٹلاتا اور اس کی فرمانبرداری سے انحراف کرتا ہے۔ یہ وہ ہیں جن کو جہنم کا کندہ اور دوزخ کا ایندھن کہنا چاہیے۔ تنبیہ، یہاں تک مسلمان جنوں کا کلام نقل فرمایا جو انہوں نے اپنے قوم سے کیا۔ آگے حق تعالیٰ اپنی طرف سے چند نصیحت کی باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ گویا وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا إِلَىٰ آخِرِهِ کا عطف استمع نفر من الجن پر ہوا۔ مترجم محقق رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ میں اور یہ حکم آیا کہ الفاظ بڑھا کر بتلایا کہ یہاں سے اخیر تک قل اوحی الیہ کے تحت میں داخل ہے۔ نمبر 7، ایمان کے دنیاوی منافع، یعنی اگر جن و انس حق کی سیدھی راہ پر چلتے تو ہم ان کو ایمان و اطاعت کی بدولت ظاہری و باطنی برکات سے سیراب کر دیتے، اور اس میں بھی ان کی آزمائش ہوتی کہ نعمتوں سے بہرور ہو کر شکر بجا لاتے اور طاعت میں مزید ترقی کرتے ہیں یا کفران نعمت کر کے اصل سرمایہ بھی کھو بیٹھتے ہیں۔
بعض روایات میں ہے کہ اس وقت مکہ والوں کے ظلم و شرارت کا سزا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کئی سال کا قحط پڑا تھا، لوگ خشک سالی سے پریشان ہو رہے تھے، اس لیے متنبع فرما دیا کہ اگر سب لوگ ظلم و شرارت سے باز آ کر اللہ کے راستے پر چلیں جیسے مسلمان جنہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے تو قحط دور ہوا اور باران رحمت سے ملک سرسبز و شاداب کر دیا جائے۔ یسلک عذابا صعدا، وہ ڈال دے گا اس کو چڑھتے عذاب میں۔ نمبر 1 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجد اللہ کی یاد کے واسطے ہیں سو مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو۔ نمبر 2 وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ نمبر 3 کہ اس کو پکارے لوگوں کا بندھنے لگتا ہے اس پر ٹھٹ یعنی جھرمٹ چھتا۔ نمبر 4 قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، تو کہ میں تو پکارتا ہوں بس اپنے رب کو اور شریک نہیں کرتا اس کا کسی کو۔ نمبر 5 قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، تو کہ میرے اختیار میں نہیں تمہارا برا یعنی ضرر اور نہ راہ پر لانا۔ نمبر 6 قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ، تو کہ مجھ کو نہ بچائے گا اللہ کے ہاتھ سے کوئی۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور نہ پاؤں گا اس کے سوا کہیں سرک رہنے کی جگہ یعنی پناہ۔ نمبر 7 إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، مگر پہنچانا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغام لانے۔ نمبر 8 وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو کوئی حکم نہ مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا سو اس کے لیے آگ ہے دوزخ کی، رہا کریں اس میں ہمیشہ۔ نمبر 9 حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو کچھ ان سے وعدہ ہوا تب جان لیں گے۔ تفسیر نمبر 1 یعنی اللہ کی یاد سے منہ موڑ کر آدمی کو چین نصیب نہیں ہو سکتا، وہ تو ایسے راستہ پر چل رہا ہے جہاں پریشانی اور عذاب ہی چڑھتا چلا آتا ہے۔ نمبر 2 مساجد صرف اللہ کے لیے ہیں، یوں تو خدا کی ساری زمین اس امت کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، لیکن خصوصیت سے وہ مکانات جو مسجدوں کے نام سے خاص عبادت الہی کے لیے بنائے جاتے ہیں ان کو اور زیادہ امتیاز حاصل ہے۔ وہاں جا کر اللہ کے سوا کسی ہستی کو پکارنا ظلم عظیم اور شرک کی بدترین صورت ہے۔ مطلب یہ کہ خالص خدا واحد کی طرف آؤ اور اس کا شریک کر کے کسی کو بھی کہیں بھی مت پکارو۔ خصوصاً مساجد میں جو اللہ کے نام پر تنہا اسی کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ بعض مفسرین نے مساجد سے مراد وہ اعضاء لیے ہیں جو سجدہ کے وقت زمین پر رکھے جاتے ہیں، اس وقت مطلب یہ ہوگا کہ یہ خدا کے دیے ہوئے اور اس کے بنائے ہوئے اعضاء ہیں، جائز نہیں کہ ان کو اس مالک و خالق کے سوا کسی دوسرے کے سامنے جھکاؤ۔ نمبر 3 یعنی بندہ کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 4 قرآن پڑھنے کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہجوم، یعنی آپ جب کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں تو لوگ ٹھٹ کے ٹھٹ آپ پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ مومنین تو شوق و رغبت سے قرآن سننے کی خاطر اور کفار عداوت و عناد سے آپ پر ہجوم کرنے کے لیے۔ نمبر 5 کفار سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ٹوک گفتگو، یعنی کفار سے کہہ دیجئے کہ تم مخالفت کے راہ سے بھیڑ کیوں کرتے ہو، کون سی بات ایسی ہے جس پر تمہاری خفگی ہے؟ میں کوئی بری اور نامعقول بات تو نہیں کہتا، صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کا شریک کسی کو نہیں سمجھتا، تو اس میں لڑنے جھگڑنے کی کون سی بات ہے؟ اور اگر تم سب مل کر مجھ پر ہجوم کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو میرا بھروسہ اکیلے اسی خدا پر ہے جو ہر قسم کی شرکت سے پاک اور بے نیاز ہے۔ نمبر 6 یعنی میرے اختیار میں نہیں کہ تم کو راہ پر لے آؤں اور نہ آؤ تو کچھ نقصان پہنچا دوں، سب بھلائی برائی اور سود و زیاں اسی خدا واحد کے قبضہ میں ہے۔ نمبر 7 نفع و ضرر میرے قبضہ میں نہیں ہے، یعنی تم کو نفع نقصان پہنچانا تو کجا، اپنا نفع و ضرر میرے قبضے میں نہیں۔ اگر بالفرض میں اپنے فرائض میں تقصیر کروں تو کوئی شخص نہیں جو مجھ کو اللہ کے ہاتھ سے بچا لے، اور کوئی جگہ نہیں جہاں بھاگ کر پناہ حاصل کر سکوں۔ نمبر 8 یعنی اللہ کی طرف سے پیغام لانا اور اس کے بندوں کو پیغام پہنچا دینا، یہی چیز ہے جو اس نے میرے اختیار میں دی ہے اور یہی فرض ہے جس کے ادا کرنے سے میں اس کی حمایت اور پناہ میں رہ سکتا ہوں۔ نمبر 9 یعنی تمہارے نفع نقصان کا مالک میں نہیں لیکن اللہ کے، اور میری نافرمانی کرنے سے نقصان پہنچنا ضروری ہے۔ من اضعف ناصرا وقل عددا، کس کے مددگار کمزور ہیں اور گنتی میں تھوڑے۔ نمبر 1 قل ان ادری قریب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا، تو کہ میں نہیں جانتا کہ نزدیک ہے جس چیز کا تم سے وعدہ ہوا ہے یا کر دے اس کو میرا رب ایک مدت کے بعد۔ نمبر 2 عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، جاننے والا بھید کا سو نہیں خبر دیتا اپنے بھید کی کسی کو۔ الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، مگر جو پسند کر لیا کسی رسول کو تو وہ چلاتا ہے اس کے آگے اور پیچھے چوکیدار۔ نمبر 3 لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم وحاط بما لديهم احصى كل شيء عددا، تاکہ جانے کہ انہوں نے پہنچائے پیغام اپنے رب کے۔ نمبر 4 اور قابو میں رکھا ہے جو ان کے پاس ہے اور گن لی ہے ہر چیز کی گنتی۔ نمبر 5 تفسیر نمبر 1
یعنی جو تم جتھے باندھ کر ہم پر ہجوم کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی تھوڑے سے آدمی ہیں، وہ بھی کمزور، تو جب وعدہ کا وقت آئے گا اس وقت پتہ لگے گا کہ کس کے ساتھی کمزور اور گنتی میں تھوڑے ہیں۔ نمبر 2، قیامت کا علم انبیاء کو بھی نہیں، یعنی اس کا علم مجھے نہیں دیا گیا کہ وعدہ جلد آنے والا ہے یا ایک مدت کے بعد، کیونکہ قیامت کا وقت معین کر کے اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلایا۔ یہ ان غیوب میں سے ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 3، پیغمبروں کا علم غلطی سے پاک ہے، یعنی اپنے بھید کی پوری خبر کسی کو نہیں دیتا۔ ہاں، رسولوں کو جس قدر ان کی شان و منصب کے لائق ہو بذریعہ وہی خبر دیتا ہے۔ اس وحی کے ساتھ فرشتوں کے پہرے اور چوکیاں رکھی جاتی ہیں کہ کسی طرف سے شیطان اس میں دخل کرنے نہ پائے اور رسول کا اپنا نفس بھی غلط نہ سمجھے۔ یہی معنی ہے اس بات کے کہ پیغمبر کو اپنے علوم و اخبار میں عصمت حاصل ہے، اوروں کو نہیں۔ انبیاء کی معلومات میں شک و شبہ کے قطعاً گنجائش نہیں ہوتی۔ دوسروں کی معلومات میں کئی طرح کے احتمالات ہیں، اس لیے محققین صوفیہ نے فرمایا کہ ولی اپنے کشف کو قرآن و سنت پر عارض کر کے دیکھے، اگر ان کے مخالف نہ ہو تو غنیمت سمجھے، ورنہ بے تکلف رد کر دے۔ تنبیہ، اس آیت کی نظیر آل عمران میں ہے، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، اور کئی صورتوں میں علم غیب کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، وہیں ہم فوائد میں اس پر مفصل کلام کر چکے ہیں، فلیراجع۔ نمبر 4، یعنی یہ زبردست انتظامات اس غرض سے کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ فرشتوں نے پیغمبروں کو یا پیغمبروں نے دوسرے بندوں کو اس کے پیغامات ٹھیک بلا کم و کاس پہنچا دیے۔ نمبر 5، وحی الہی میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، یعنی ہر چیز اس کی نگرانی اور قبضہ میں ہے، کسی کی طاقت نہیں کہ وحی الہی میں تغیر و تبدل یا قطع و برید کر سکے۔ اور یہ پہلے چوکیاں بھی شان حکومت کے اظہار اور سلسلہ اسباب کی محافظت کے لیے بہت سی حکمتوں پر مبنی ہے، ورنہ جس کا علم اور قبضہ ہر چیز پر حاوی ہو اس کو ان چیزوں کی کوئی احتیاج نہیں۔ تم سورۃ الجن وللہ الحمد والمنہ۔ سورۃ الجن الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی۔